یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائے۔ وحق العباد علی اللہ، اس کے بعد بندوں کا حق اللہ پر یہ بنے گا، اللہ پر کسی کا حق نہیں بنتا، اس کو کہتے ہیں حق تفضلی۔ اللہ اپنی مہربانی سے اپنے اوپر بندوں کا حق جو ہے وہ ثابت کرتا ہے۔ فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ جو انسان اس عقیدے پر قائم رہا، صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا، کسی اور کی نہیں، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ دنیا میں انسان کے پاس سب کچھ ہو، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا، کسی اور کی عبادت کی ہو، تو اس کی کوئی نیکی کام نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ عبادت خالص اس رب کی کرنی ہے۔ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، وہ اس رب کے لیے خاص ہے، اور لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے۔ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی مطلب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عبادت کیا ہے۔ صرف نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، قربانی، حج، عمرہ، یہ عبادتیں ہیں، لیکن یہ صرف عبادت نہیں ہے، صرف اس کو عبادت نہیں کہتے۔ عبادت کمانے میں بھی ہے، کھانے میں بھی ہے، پڑوس پن میں بھی ہے۔ عبادت یہ ہے کہ آپ اللہ کا جو حکم ہے، جس بات پر اللہ خوش ہوتا ہے وہ کریں۔ راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو آپ نے ہٹایا، یہ اللہ کی عبادت کی آپ نے۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، کسی کو راستہ بتانے کی ضرورت پڑی، آپ نے راستہ بتایا، یہ آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ آپ نے حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچایا، آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ آپ نے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا، آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ آپ نے اپنے کسی عزیز اور رشتہ دار کے ساتھ تعلق جوڑا، یہ آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، عمرے کو سمجھتے ہیں۔ عمرے پر پیسہ خرچ کریں گے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، یہ پیسے اللہ کے پاس جمع ہوتے ہیں، ضائع نہیں ہوتے۔ قربانی کے لیے جانور لائیں گے، اسی طرح دیگر اعمال کریں گے، زکوٰۃ فرض ادا کریں گے، لیکن کسی ملازم کا حق جو اس کے پاس کام کرتا ہے وہ پورا نہیں دیں گے۔ کسی بھائی سے وراثت میں کوئی چیز دبائی ہوگی، بہن کا حصہ دبایا ہوگا، وراثت میں حق نہیں دیتے۔ یہ بھی عبادت ہے کہ آپ قرآن میں اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا، وہاں اللہ نے وراثت کی تقسیم کا حکم دیا۔ قرآن نے جہاں پر حج کا حکم دیا، جب استطاعت ہو، وہاں پر صلہ رحمی کا حکم دیا۔ قرآن نے جہاں پر روزہ رکھنے کا حکم دیا، وہاں پر حرام سے بچنے کا حکم دیا، وہاں سود چھوڑنے کا حکم دیا، جوا کھیلنے سے بچنے کا حکم دیا، منشیات کے استعمال سے بچنے کا حکم دیا۔ عبادت اس کو کہا جاتا ہے کہ رب کی رضا کو دیکھا جائے، میرا رب کس بات پہ خوش ہوتا ہے۔ مجھے کسی کی طرف سے داد ملے نہ ملے، شاباش ملے نہ ملے، لوگ میری تعریف کریں نہ کریں، میرا رب جو ہے اس کو میں نے خوش کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو پھر زندگی میں ہر موقع پر ہمیں عبادت کا موقع ملے گا۔ ہمارا سونا جاگنا عبادت، سنت کے مطابق دعائیں پڑھ لیں، اذکار کر کے سو جائیں، یہ عبادت۔ سنت کے مطابق بیدار ہو کے دعائیں پڑھ لیں، نماز ادا کر لیں۔ 5 نمازیں اللہ نے فرض کر دی ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں بس میں 3 پڑھتا ہوں، 2 نہیں پڑھتا، کبھی کہتے ہیں میں 4 پڑھتا ہوں، 1 نہیں پڑھتا، کبھی کہتے ہیں بس جمعے کی پڑھ لیتا ہوں، اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام، آپ کے صحابہ کرام کی تعداد جتنی بھی تھی، کوئی ایک صحابی ایسا بتایا جائے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، ایک صحابی۔ بلکہ اس وقت تو منافق بھی نماز پڑھنے آتے تھے تاکہ ہمیں کوئی مسلمانوں سے باہر شمار نہ کرے، وہ بھی اس ڈر سے آ کر نماز پڑھتے تھے منافق، کہ ہم بھی مسلمانوں میں شمار رہے، کیونکہ نماز سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ اور آج ہمارے ہاں مسجد میں اذان ہوتی ہے، ہم اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں، اذان سنتے ہیں لیکن نہیں جاتے۔ فجر کی نماز جس طرح فرض ہے، ظہر کی نماز بھی اسی طرح فرض ہے، جس طرح ظہر فرض ہے اسی طرح عصر، مغرب، عشاء۔ ہم اگر کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کر لی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم نے نہیں کی۔ ہم جمعے کو اپنے پر فرض سمجھتے ہیں، ہم نے جمعے کی نماز پڑھ لی، باقی یہ صرف جمعے کا مسلمان نہیں، صرف رمضان کا مسلمان نہیں،
صرف قربانی کا مسلمان نہیں، ہر معاملے میں جہاں رب کا حکم آئے وہاں ہمارا سر جھک جائے، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ عذاب نہیں دے گا، وہ عذاب سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق دے، رب العالمین کی صحیح معرفت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور وہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور وہ حقوق کیا ہے؟ مختصر میں عرض کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اونچا مقام رکھنے والے نبی اور سب سے آخری نبی، آپ کی نبوت قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ اس سے رہنمائی لیں گے، اس نبوت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل میں، ہر کام کرنے اور چھوڑنے میں آپ کی پیروی، آپ نے یہ کام کیا اس موقع پہ کریں گے، اس موقع پہ یہ کام نہیں کیا نہیں کریں گے، یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ نبی کی صحیح پیروی ہے، یہ نبی کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے۔ لیکن محبت کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیغمبر کی پیروی۔ جس کی محبت کسی کے دل میں ہوتی ہے اس کی بات کوئی نیچے نہیں گراتا، اس کے بات کو نظر انداز نہیں کرتا، اس کا طریقہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبی کی سچی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جو بہنیں ہماری بات سن رہی ہے، یا اللہ ان کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہے وہ پوری فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے ان سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ میری اپنی طبیعت بھی ناساز ہے اور دیگر بھی ہمارے کئی مسلمان بہن بھائی، کوئی اسپتالوں میں ہے، کوئی گھروں میں ہے، دنیا کے مختلف خطوں میں ہے، جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو سب کو جانتا ہے، سب کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ یا اللہ سب کی بیماریوں کو بھی جانتا ہے اور بیماریوں کا علاج بھی تیرے پاس ہے۔ سب کو اپنے فضل اور کرم سے